السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواہ الترمذی والدارمی۔ حضرات گرامی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جس شخص کے سینے میں قرآن نہ ہو وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اس حدیث پاک کو ترمذی نے اور دارمی نے روایت کیا، یعنی ترمذی شریف میں اور دارمی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرات گرامی، مفہوم حدیث واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کے سینے میں قرآن میں سے کچھ بھی نہ ہو، ایک یا چند آیتیں بھی اسے یاد نہ ہو، تو وہ سینہ ایسا ہے جیسے ویران گھر۔ جس طرح سے گھر آباد ہوتا ہے انسانوں سے، مال سے، سامان سے، رہنے والوں سے گھر آباد ہوتا ہے، اور گھر کتنا ہی خوبصورت ہو لیکن اس میں کوئی رہنے والا نہ ہو، کوئی سامان نہ رکھا جائے، اس کا استعمال نہ کیا جائے، تو وہ گھر خوبصورت ہونے کے باوجود بھی ویران ہو جاتا ہے اور ویران رہتا ہے۔ مکان کو ہے زینت مکی کے ہی دم سے۔ مکان تبھی خوبصورت ہوتا ہے جب مکین ہو، اس کے اندر کوئی رہنے والا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جس مسلمان کے سینے میں قرآن نہ ہو، قرآن کی ایک آیت بھی نہ ہو، چند آیتیں بھی نہ ہوں، اسے قرآن میں سے کچھ بھی یاد نہ ہو، تو وہ سینہ بے نور ہے اور ویران ہے۔ جس طریقے سے مکان ویران ہوتا ہے تو اس میں کوئی رونق نہیں ہوتی، ویسے وہ سینہ جس میں قرآن نہ ہو وہ بھی بے نور ہے، بے رونق ہے، اور وہ سینہ ویران مکان کی طرح ہے۔ حضرات گرامی، کتنے کم نصیب ہے وہ مسلمان جو مسلمان ہونے کے باوجود قرآن مقدس کی طرف توجہ نہیں دیتے، قرآن کی ایک آیت بھی انہیں یاد نہیں ہے۔ دنیا بھر کی خرافات انہیں بہت یاد ہیں، ہسٹری یاد ہے، اور موبائل کے تمام معاملات یاد ہیں، دنیا کی بہت سی چیزیں یاد ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو قرآن نہیں یاد ہے، قرآن کی ایک آیت بھی نہیں یاد ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بہت سے ایسے مسلمان بھی ملتے ہیں جنہیں کلمہ بھی یاد نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ القدیر نے ہمیں ایسا خزانہ عطا فرمایا، قرآن کا خزانہ، اور ہم مسلمان ہو کر اس خزانے کو اپنے گھروں میں رکھیں اور اس کا استعمال نہ کریں تو ہم سے بڑا کم نصیب اور کون ہوگا۔ کاش ہمارے ہر دن کی شروعات قرآن سے ہو۔ صبح اٹھنے کے بعد آج ہمارا نوجوان سب سے پہلے موبائل دیکھتا ہے، واٹس ایپ اور فیس بک میں اس کی توجہ چلی جاتی ہے، اخبار دیکھتا ہے، ٹی وی میں اس کی نگاہیں گڑ جاتی ہیں۔ حالانکہ ہونا چاہیے کہ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے قرآن پڑھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک آیت، 3 آیت، چند آیتیں ہی قرآن کی پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ایک حدیث پاک میں آیا کہ 3 اونٹنیوں سے 3 آیتوں کا پڑھنا 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ جس نے قرآن مقدس کی 3 آیتوں کو صبح صبح پڑھ لیا، گویا کہ اس نے 3 اونٹنیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مقدس یاد کرنے اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث پاک میں جو کہا گیا کہ جس شخص کے سینے میں قرآن نہ ہو وہ سینہ ویران ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے قرآن بالکل ہی یاد نہ ہو تو وہ بھی سینہ ویران ہے، یا قرآن یاد تو ہے مگر کبھی تلاوت نہیں کرتا، اسے توفیق نہیں ملتی کہ قرآن کھول کر کے تلاوت کر لے، وہ سینہ بھی ویران ہے۔ یا قرآن کے خلاف عمل کرتا ہے، قرآن کے احکام کی مخالفت کرتا ہے، قرآن کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ سینہ بھی ویران ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مقدس یاد کرنے اور اس کی تلاوت کرنے اور قرآن پہ اور قرآن کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔